سب سے بڑی خبر آ چکی ہے اور وہ سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ ہم آپ کو کچھ دنوں سے یہ بتاتے چلے آ رہے تھے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے بغل بچے یعنی نیتن یاہو کے کہنے پر عجلت میں جلد بازی میں جو جنگ ایران پر مسلط کی تھی، تو اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی یعنی 28 فروری سے لے کر تقریباً 2-2.5 ہفتے کی جو جنگ کے دوران امریکہ کو جب خاطر خواہ کامیابیاں حاصل نہ ہو سکیں ایران کی جو سپریم لیڈر ہے ان کی شہادتوں کے باوجود، تو ٹرمپ صاحب جو ہے وہ انہی کوششوں میں مصروف تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کو باعزت واپسی کا راستہ مل جائے۔ تو اس راستے کی تلاش میں وہ تھے۔ انہوں نے اس دوران جو ہے وہ اپنے نیٹو ممالک سے بھی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی، یورپین ممالک سے بھی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن کسی نے بھی کان نہیں دھرا اور امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو جنگ ایران پر مسلط کرنے کی کوشش کی تھی اس جنگ کا حصہ بننے سے نیٹو ممالک نے بھی، یورپین ممالک نے بھی بڑے بھرپور طریقے سے انکار کر دیا، جس کے بعد جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تھے ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ یہی نہیں ہوا، ان کے امریکن جو ڈیموکریٹس ہیں جو ان کے سب سے بڑی سیاسی مخالف ہیں ان کے اپنے ہی ملک کے، تو انہوں نے بھی کہا کہ جی امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملہ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے اور اس کا سوائے امریکن کو نقصان کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ڈیموکریٹس کا یہ کہنا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ حرکت یعنی یہ حملہ، یہ جنگ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جب امریکہ میں ہی اس حوالے سے مختلف سروے بھی کروائے گئے کہ اب امریکہ کو کیا کرنا چاہیے، تو امریکن جو عام شہری ہیں ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ٹرمپ صاحب کو ایران پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی اور تمام تر مسائل کا حل بات چیت کے ذریعے سے ہی تلاش کرنا چاہیے تھا۔ دوسری جانب جو چین، جو آپ کو پتہ ہے کہ جو امریکہ کے ہی پائے کی ایک بہت بڑی سپر پاور ملک ہے، تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ کا حل طاقت کے استعمال کے بجائے بات چیت کے ذریعے سے اس کا دیکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے سے ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کا حل نکالا جائے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ چین جو ہے لمحہ با لمحہ صورتحال سے باخبر ہے اور چین کی یہی کوشش ہے کہ تمام تر مسائل کا حل بات چیت سے نکالا جائے۔ چین نے واضح کر دیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جو اس وقت جو تشویش کی جو لہر پائی جاتی ہے، جو جنگی صورتحال ہے، اس کا فوری طور پر خاتمہ ہونا ہی تمام ممالک کے حق میں جاتا ہے۔ تو ادھر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے لیں کہ واشنگٹن نے، وائٹ ہاؤس نے اس بات کی بھی تصدیق کر دی ہے کہ خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب سے رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ آپ اپنا رول پلے کریں اور اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے امریکہ کی ایران کے ساتھ، تو اس کے حل کے لیے اپنا رول پلے کریں۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا چکے ہیں کہ پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب پارلیمان کے فلور پر یہ بات، یہ انکشاف کر چکے ہیں کہ پاکستان نے پہلے ہی دن سے سفارتی کوششوں کے ذریعے سے ایران، امریکہ، اسرائیل کے مسائل کو حل کرنے کی ترجیح دی تھی اور کوششیں کی تھی کہ فریقین کو مذاکرات کی میز پر لایا جائے، لیکن یکا یک جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے ایران پر حملہ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے صورتحال خراب ہوتی چلی گئی۔ تو اب بھی پاکستان کی یہی کوشش ہے، جب سے یہ 28 فروری سے امریکہ نے ایران پر حملہ کر رکھا ہے، تو پاکستان جو ہے وہ بیک ڈور انہی کوششوں میں مصروف ہے، انہی کوششوں میں لگا ہوا ہے کہ ایران، امریکہ، اسرائیل کی جنگ کا حل جو ہے وہ کامیاب سفارتی کوششوں سے حل کیا جا سکے اور اس جنگ کو، جس کو کہتے ہیں نا کہ بغیر کسی نفع اور بغیر کسی نقصان کے جو ہے وہ اس کو سیز فائر کروا دیا جائے۔ دوسری جانب میں نے ہی اپنے ویلاگ میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ایران نے شرائط رکھی ہیں امریکہ کے سامنے کہ ہمارا جو اب تک نقصان ہوا ہے وہ امریکہ پورا کر دے، تو پھر ایران جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ جنگ بندی کے معاملات پر جو ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ غور کرے گا۔ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاسداران انقلاب کے جو کمانڈران ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے جو صدر ہیں یعنی جو ٹرمپ صاحب، ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، وہ دوغلی پالیسی جو ہے وہ کھیلتے ہیں، تو لہٰذا ایران کی جو لیڈرشپ جو ہے
وہ مذاکرات ضرور کرے، بات چیت ضرور کرے، سفارتی حل ضرور نکالے، لیکن جو پاسداران انقلاب کے لیڈران ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایران کے دفاع کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے اور آیت اللہ خامنئی کی شہادت کا بدلہ بھی لیں گے، علی لاریجانی کی شہادت کا بدلہ بھی لیں گے، اور بچیوں کے اسکول پر جو حملہ کیا گیا تھا اور ہمارے جن بے گناہوں کو جو ہے وہ ان کی خون کے ساتھ ہولی کھیلی گئی تھی، تو پاسداران انقلاب جو ہے وہ اس کا بدلہ بھی لے کر رہے گا۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آنے والے چند گھنٹوں میں بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں، اور یہ فیصلے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان ہی جو ہے وہ بیچ میں پڑھ کر جو ہے وہ کروائے گا۔ ایران جو ہے وہ کامیاب ہوگا، ایران ہی فاتح ہوگا، اور امریکہ اور اسرائیل کو عبرتناک شکست ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔